مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں اعلان کے مطابق میں یہ چاہوں گا نبوت اور رسالت سے متعلق چند کانسیپٹ ایسے ہیں جنہیں مسلم دنیا کو کلیئر کرنا چاہیے۔ میں یاد دہانی کے طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، چونکہ جو باتیں ممبر کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، بالتفصیل میں اس پر پہلے بات کر چکا ہوں۔ میں اشاروں میں صرف چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک نبوت اور رسالت کا صحیح کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا، ہم مسلمان غلو سے باہر نہیں آ سکیں گے، عقیدت کا جو اندھیرا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ جس شخص کو اللہ رب العالمین مخاطبہ الہی کے لیے منتخب کر لے، یعنی کمیونیکیشن ٹو اللہ، اپنے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے منتخب کر لے، اسے کہتے ہیں نبی، اسے کہتے ہیں رسول۔ قرآن بالکل واضح ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے اپنے منتخب شدہ نبی اور رسول سے مخاطبت کرتا ہے۔ سورہ شورى مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 51 میں رب العالمین یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی سے ہم کلام ہوتا ہے الا وحی، یا تو براہ راست اپنا پیغام اس نبی کے دل پر القاء کر دیتا ہے، جسے حدیثوں کے اندر القاء فی الروع، نفس فی الروع کے نام سے یاد کیا گیا ہے، او من وراء حجاب، یا اللہ رب العالمین جب کسی نبی اور رسول سے ہم کلام ہوتا ہے تو پردے کی اوٹ سے۔ نبی اللہ تعالیٰ کی آواز کو بھی سنتا ہے، رب العالمین کے کلام کو بھی سنتا ہے، لیکن رب العالمین کو دیکھتا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا کلام سن رہے تھے لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ رب العالمین اپنے منتخب شدہ نبی اور رسول سے جو ہم کلام ہوتا ہے، مخاطبت کرتا ہے، وہ اپنا قاصد بھیج کر، اپنا پیغمبر بھیج کر، عام طور پر وہ جبریل امین ہی کی شکل میں جایا کرتے ہیں۔ یہ جو نبوت ہے نا، یہ عقل سے بلند تر درجہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت اور رسالت کو فلسفیانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے ہمارے سامنے ایک کلیہ رکھا تھا۔ اگر تمام دوست اس کو سمجھے، امام غزالی نے کہا تھا کہ انسان جب دنیا کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو وہ جاہل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ انسانی بچہ وہ جانور کے بچے سے بھی زیادہ لا علم ہوتا ہے۔ دو انڈے ہو، ایک بطخ کا ہو، ایک مرغی کا ہو، اس سے چوزے نکلیں گے۔ بطخ کا بچہ اپنی فطرت کے مطابق پانی میں چلا جائے گا، اور چوزے کا بچہ یعنی مرغی کا بچہ جو چوزا ہوگا وہ اپنے آپ کو پانی سے بچائے گا۔ لیکن انسانی بچہ اس عمر میں کچھ نہیں جانتا، کہاں ہاتھ ڈال رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، نفع اٹھا رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ۔ تو انسان کا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو بالکل جاہل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر قوت لامسہ پیدا ہوتی ہے، یعنی محسوس کرنے کی قوت۔ انسان کا بچہ یہ محسوس کرتا ہے یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے،
یہ چیز خشک ہے، یہ چیز تر ہے، یہ چیز سخت ہے، یہ چیز نرم ہے، اس کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہوتی ہے قوت باصرہ، وہ دیکھنے لگتا ہے، مقدار کسی چیز کی، رنگ کسی چیز کا، پھر قوت سامعہ، اس کے بعد قوت ذائقہ، پھر انسانی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اس کے اندر قوت تمیز آتی ہے، جہاں کسی حد تک وہ صحیح و غلط کے فیصلے کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر قوت عقل آتی ہے، جہاں وہ پاسبل امپاسبل کو سمجھتا ہے، ممکن اور محال کو سمجھتا ہے، اپنے جائز اور ناجائز کو سمجھتا ہے۔ اس عقل سے اوپر کا جو مرتبہ ہے اسے کہا جاتا ہے نبوت۔ تو اللہ رب العالمین باقاعدہ خود کسی نبی کا انتخاب کیا کرتا ہے جو کہ عقل سے بلند تر مرتبہ ہے، اس کے قابل کون ہے؟ اب جب کوئی شخص اللہ رب العالمین مخاطبہ الہی کے لیے منتخب کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب نبوت اور رسالت بہت بھاری ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اب نبی اس بھاری اور ذمہ داری سے کس طرح نبرد آزما ہو اور کس طرح اس ذمہ داری کا بوجھ اتارے اپنے سر سے، اپنے کاندھوں سے، تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے ذریعے تیار کرتا ہے۔ یعنی نبی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ عام انسانوں سے بالکل علیحدہ ہمیں نظر آتی ہے، چونکہ وہ اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتا ہے۔ اچھا، نبی عبادت اور ریاضت میں عام انسانوں سے جدا کیوں نظر آ رہا ہوتا ہے؟ اسے جمعیت خاطر کی ضرورت ہوتی ہے، اسے علم و عمل میں استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے قلب و نظر میں تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے بنی اسرائیل قرآن کا 17واں سورہ، اس کی آیات غالباً 78 اور 79 ہے۔ رب العالمین نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، مکہ کا دور ہے، سخت ترین دور ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اے مسلم، دلوک شمس یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک جو مختلف اوقات کی نمازیں ہیں آپ اس کا اہتمام کیجیے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، چونکہ فجر کی نماز کا وقت یہ دل اور دماغ کی حضوری کا وقت بھی ہے، فرشتوں کی حضوری کا وقت بھی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز ہے، ایک ایکسٹرا نماز ہے تہجد کی، آپ اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھرپور اہتمام کرتے تھے، آدھی رات سے کم، آدھی رات سے زیادہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس توریت کی لکھی ہوئی تختیاں لینے کے لیے گئے، اور وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے تختیاں فوراً لینی نہیں، بلکہ 40 دن شبانہ روز وہاں عبادت اور ریاضت کی ہے۔ کیوں؟ علم و عمل کی استقامت کے لیے، قلب و نظر کی تطہیر کے لیے، جمعیت خاطر کے لیے۔ اب ہم مسلمان، ظاہر ہے اگر ہمیں روحانی طاقت چاہیے ہے، ہمیں اخلاقی طاقت چاہیے ہے، تو ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا پورا اہتمام کرنا پڑے گا، خاص کر یہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر تہجد کی نماز بھی ادا کر لی جائے تو الگ بات ہے، لیکن اگر تہجد پڑھنے کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے، قیام اللیل کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو 5 نمازوں کا تو بھرپور ہم مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ جو ترمذی کی روایت آتی ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے ای الدعاء اسمع، وہ کون سی دعا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جوف اللیل الاخر، رات کے آخر وقت میں، جب رات کا آخر تہائی وقت ہو، اس وقت میں جب تم اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پکارتے ہو، تو اس وقت تمہاری دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں۔ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ،
المکتوبات اور فرض نمازوں کے بعد جب تم اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہو، اپنی جھولیوں کو پھیلا دیتے ہو، تو رب العالمین تمہاری دعاؤں کو بہت زیادہ سنا کرتا ہے۔ اب جب نبی اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی ریاضت کے ذریعے نبوت کی بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو یہاں نبی کی عصمت اور نبی کی معصومیت کو بھی ہم تمام دوست اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن کا ایک عام انداز ہے۔ میں ان بحثوں میں نہ الجھ رہا ہوں، نہ آپ کو الجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ سبق آموز باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ انشاءاللہ جب آپ اپنا ذاتی مطالعہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، جب آپ باہر کی دنیا میں نبوت اور رسالت کو ڈیفینڈ کریں گے، ڈیفینڈ کرنا پڑے گا آپ کو، دفاع کرنا پڑے گا آپ کو، تو یہ باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی انشاءاللہ۔ نبی کی عصمت اور نبی کی معصومیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین جب کسی شخص کو، کسی برگزیدہ بندے کو نبی یا رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، جو شیطانی ترغیبات سے اپنے آپ کو دور رکھنے والا ہوگا، جو گناہوں کی دلدل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یعنی جو بھی پیغمبر ہوتا ہے وہ اعلیٰ تر ہوتا ہے لوگوں کے اندر، وہ تمام لوگوں کے اندر صالح صفات کا مالک ہوا کرتا ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا پہلا مطلب جو ہم تمام دوستوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے وہ یہ کہ نبی جس نسل سے ہوتا ہے نا، وہ اعلیٰ تر نسل ہوتی ہے۔ جس خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے وہ اعلیٰ تر خاندان ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی نبی کا آپ نسب نامہ پڑھیں گے، شجر نامہ پڑھیں گے، تو ایک ایک شخص انسانی صفات کے اندر آپ کو افضل نظر آئے گا، اشرف نظر آئے گا۔ تو نبی کے معصوم ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اعلیٰ تر خاندان اور اعلیٰ تر نسل سے تعلق رکھتا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسلم کے اندر روایت آتی ہے نا، غالباً واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ اصطفی کنانہ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل سے اللہ رب العالمین نے کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ سے اللہ رب العالمین نے قریش کا انتخاب کیا، قریش کے 10 قبائل سے اللہ رب العالمین نے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کے افراد میں میرا انتخاب ہوا۔ نبی کے معصوم ہونے کا یا اس کی عصمت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا نور یزدانی دہکتا ہوا علا ہوا کرتا ہے، نبی کی اخلاقی اور روحانی طاقت آتش فشاں بنی رہتی ہے ہمہ وقت۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کی سنت جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ، دنیا کے اندر جو انسان اللہ رب العالمین پیدا کرے گا اس کے اندر نور یزدانی ہوگا، اس کے اندر اخلاقی اور روحانی طاقت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس پیدائشی نور کی قدر کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دہتا ہوا الاؤ بنائے گا، آتش فشاں بنائے گا، اور جو اس نور کی، اس روشنی کی جو اللہ نے پیدائشی طور پر ہمارے اندر رکھ چھوڑی ہے، اس کی قدر نہیں کرے گا تو رب العالمین اس نور کو یا تو بجھا دے گا یا اس نور کی روشنی کو مدھم کر دے گا۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچپن میں ہوں، اپنی جوانی میں ہوں، اپنے بڑھاپے میں ہوں، ان کا نور یزدانی، ان کی اخلاقی اور ان کی روحانی طاقت ہمیشہ آتش فشاں بنی رہتی ہے۔ اس طرح وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور نبی کی عصمت یا ان کے معصوم ہونے کا ایک تیسرا مطلب یہ ہے،
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہماری یہ سنت ہے، ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی شخص کو نبی کی حیثیت سے منتخب کر لیتے ہیں، نبوت اور رسالت کے منصب پر اسے سرفراز کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے آگے پیچھے پہرے بٹھا دیتے ہیں، اس کے دائیں بائیں محافظ کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں کہی ہے، مَن يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا نبی یا رسول ہونے کی حیثیت سے انتخاب کرتا ہے تو رب العالمین پہرے بٹھا دیا کرتا ہے، رب العالمین محافظ مقرر کر دیا کرتا ہے۔ اب اگر نبی کی عصمت اور نبی کے معصوم ہونے کا یہ معنی، یہ مفہوم آپ کے ذہن میں ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، تو پھر ہم کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کی معصومیت کو ڈیفینڈ کر سکیں گے، اس کا دفاع کر سکیں گے، ورنہ نبی کے معصوم ہونے کا جو عام معنی ہمارے ہاں مسلم دنیا لیتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب گویا کہ وہ فرشتہ ہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے نہیں، ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے نہیں۔ اب اگر ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ فرشتہ ہیں تو معذرت کے ساتھ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، پھر وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے وہ، چونکہ فرشتہ ہم انسانوں کے لیے مثال نہیں بن سکتا، فرشتہ ہم انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ کاش کہ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو نبی اور رسول کی زندگی عام انسانی زندگی نظر آئے گی، یعنی وہ ہم انسانوں سے کوئی جدا ہو کر زندگی نہیں گزارتا، نبی کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ ہماری ہوتی ہے۔ وہ ایک عورت کی کوکھ سے جنم لیا کرتا ہے، اس کا ایک باپ ہوا کرتا ہے، اس کے بہن بھائی ہوا کرتے ہیں، اس کے تمام قریبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، اس کا بچپن اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارا ہوا کرتا ہے، اسی طرح وہ کھاتا ہے، اسی طرح وہ پیتا ہے، وہ تمام حوائج انسانی اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں جو ہماری ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو نبی کی زندگی ایک عام انسانی زندگی ہوتی ہے، نہ کہ کوئی مخصوص انسانی زندگی کا حوالہ ہم اس کے نام سے دے سکیں۔ تمام دوست اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، دنیا جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلمان، ہم کلمہ گو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام رحمت ہے وہ خاص بنیادوں پر ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے کر آئیں۔ قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی حمایت کریں، ہم اپنے نبی کے ناصر بنیں، اور جو قرآن اس پر نازل ہوا ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس کی آیت نمبر 157 ہے۔ میں کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کانٹیکسٹ کیا ہے، یعنی پیچھے گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے یہود سے، جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے، جن کو اللہ رب العالمین نے تعلیمات الہیہ دیں توریت کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے یہودیوں، اللہ رب العالمین کی جو رحمت تم پر چھائی ہوئی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی وجہ سے، ان تعلیمات الہیہ کی وجہ سے جو توریت کی شکل میں تمہارے پاس آئیں۔ اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہی رحمت جو تم پر تھی، اب وہ رحمت اس نبی کے پیروکاروں کے ساتھ ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اب اللہ کی خاص رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس نبی امی رسول کے متبع ہیں، جس کا حوالہ یہودی توریت میں پڑھتے ہیں، جس کا ذکر عیسائی انجیل میں دیکھتے ہیں۔ یہ نبی جب لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے تو اچھائی کا حکم دیتا ہے،
برائی سے روکتا ہے، جو چیز پاک ہے وہ حلال قرار دیتا ہے، جو چیز ان کے حق میں ناپاک ہے اسے حرام قرار دیتا ہے، وہ بوجھ جو ان کے کاندھوں پر لدے ہوئے ہیں وہ بوجھ ان کے کاندھوں سے اتار دیتا ہے، وہ بندشیں جن میں یہ جکڑے ہوئے ہیں وہ بندشیں یہ نبی کھول دیتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اب جو لوگ اس رسول پر، محمد الرسول پر سچے دل سے ایمان لے کر آئیں گے، اس کے حمایتی بن جائیں گے، اس کے مددگار بن جائیں گے، جو کتاب دے کر یہ بھیجا گیا ہے اس کی اتباع کریں گے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور یہی لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے جہاں کے لیے، لیکن اگر ہمیں اللہ کے رسول کی عام رحمت کا خاص حصہ چاہیے ہے تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا متبع ہمیں بننا پڑے گا۔ چونکہ میں آج کے جمعے سے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف چند نبوت اور رسالت سے متعلق بحثیں ہیں، کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تمام دوستوں کے دماغ حاضر ہیں، دیکھیں فضیلت نبی سے متعلق بھی ہم مسلمانوں کو اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لینا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ رب العالمین جسے بھی نبی اور رسول بناتا ہے وہ تمام انسانوں کے اندر خاص ہوا کرتا ہے، تمام انسانوں۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا الْعَالَمِينَ، جو رسول ہوگا وہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں سے افضل ہوگا، اس سے بات ہی۔ لیکن یہاں بات سمجھیے قرآن کی روشنی میں، جو رسول ہوتا ہے یا جو نبی ہوتا ہے اس کی ایک خاص فضیلت بھی ہے، یعنی ہر نبی اور رسول کی ایک خاص فضیلت ہے۔ قرآن نے یہ بات کہی، اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بھئی یہ رسول ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی۔ کسی سے اللہ رب العالمین ہم کلام ہوا، کسی رسول کو اللہ رب العالمین نے کسی دوسرے پہلو سے فضیلت دی۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل دیے، روح قدس سے ان کی مدد کی۔ اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دی ہے۔ تو نبی اور رسول کی ایک عمومی فضیلت ہے تمام انسانوں پر، اور نبی اور رسول کی خاص فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دی ہے دوسرے کو نہیں دی۔ جیسے ہمارے رسول نے کہا، مسلم کی روایت ہے فضلت علی الانبیاء بست، بھائی 6 خاص ایسی فضیلتیں ہیں جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، اور وہ خاص فضیلتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ پھر وہ خاص فضیلتیں ہمارے رسول نے بیان کی کہ کون کون سی وہ فضیلتیں ہیں جو صرف مجھے دی گئی، دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی۔ لیکن یہاں بات جو سمجھنے کی ہے، کانسیپٹ جو کلیئر کرنا ہے وہ یہ، دیکھیں جس نبی یا رسول کی خاص فضیلت قرآن سے یا سنت سے ثابت ہو جائے، آپ اسے جنرلی بیان کریں، آپ اسے مطلقاً بیان کریں، کمپریٹیولی بیان نہ کریں، تقابل کے ساتھ بیان نہ کریں، اس طرح بیان نہ کریں کہ ایک نبی یا رسول کا مقام بڑھائیں گے، دوسرے نبی یا رسول کا مقام گرائیں گے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ چونکہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، مقرر جب تقریر کرتا ہے جذبات کی رو میں بہہ کر وہ اپنے نبی جس کو بھی وہ مانتا ہے، جس کو بھی وہ تسلیم کرتا ہے، اس کی جب وہ فضیلت بیان کرنے پر آتا ہے سارے نبیوں کا نام لے لے کر ان کا مقام گرا دیتا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف انداز ہے جو ہمارا ہاں عام معمول بنا ہوا ہے۔ اب اپنے نبی سے سیکھیں ہم۔ مسلم کے اندر روایت ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو کہا یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہتر۔ تو پتہ ہے ہمارے رسول نے کیا کہا تھا؟ ہمارے رسول نے کہا تھا وہ تو ابراہیم ہے۔ وہ کون ہے؟ ابراہیم۔ یہ ہمارے رسول کا انداز تھا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو ہمارے رسول نے فرمایا یوسف علیہ السلام۔ پھر آپ نے بتایا یوسف وہ نبی ہے جس کا باپ یعقوب بھی نبی،
جس کا دادا اسحاق بھی نبی، جس کا پردادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی. شاید پوری تاریخ نبوت میں یوسف علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کے سلسلے نسب میں اتنی دور تک نبوت نے سفر کیا ہے. تو ہمارے رسول کا انداز تو یہ تھا. ایک روایت ہے ترمذی کی، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کل قیامت کا دن ہوگا اور میں تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، اس پر کوئی فخر نہیں ہے. اللہ کے رسول کی روایت ہے بخاری کے اندر، اللہ کے رسول نے کہا تھا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ سے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو. پتہ ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ جن لوگوں نے روایت پڑھ رکھی وہ جانتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے رسول کا ذکر کمپیریٹیولی کیا تھا، تقابل میں کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس صحابی نے بڑھایا تھا اور نام لے کر موسیٰ علیہ السلام کا مقام گرایا تھا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو. تو خدا را پوری امت نبوت کے حوالے سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرے. ہر نبی ہر رسول کی کوئی نہ کوئی خاص فضیلت ہے، جب بھی اس کو بیان کیا جائے تو جرنلی بیان کیا جائے، مطلقاً بیان کیا جائے، کبھی بھی تقابل کے ساتھ بیان نہ کیا جائے. میری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جس نبی کو چاہیں گے مقام دیتے چلے جائیں گے، جس نبی کا چاہیں گے مقام گھٹاتے چلے جائیں گے. پھر ہے نبی کی اطاعت. اللہ رب العالمین پوری مسلم دنیا کو اس اطاعت رسول کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، نبی صرف عقیدت کا مرکز نہیں ہے، نبی اطاعت کا مرکز ہے. یعنی نبی لوگوں کے درمیان آتا ہے تو صرف ناصح بن کر نہیں آتا، نصیحت کرے گا، واعظ بن کر نہیں آتا کہ وہ آپ کو تقریر کر دے گا آپ کے سامنے، بلکہ وہ نبی لوگوں کے درمیان مطاع بن کر آتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. وہ واجب الاطاعت ہادی ہوا کرتا ہے. اگر ہم نے کسی نبی یا کسی رسول کو صرف مان لیا زبانی اور زبانی ماننے کے بعد فارغ ہو گئے تو ہم دھوکے کا شکار ہیں. ہمیں اس رسول کا جس کو ہم مانتے ہیں مطاع بننے کی ضرورت ہے. اور مطاع کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اس کی پیروی کریں، خوش دلی کے ساتھ، دل کے اندر کوئی بے چینی نہ ہو، دل کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ ہو، دل کے اندر کوئی بے قراری نہ ہو، بلکہ دلی خوشی کے ساتھ 100% مطمئن ہو کر اس رسول کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال دیں. یہ کہلاتی ہے اطاعت. اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو رسول لوگوں کے درمیان مبعوث ہوا ہے وہ اس لیے تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کو فالو کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس کی پیروی کریں. پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم رسول کے متبع اپنے آپ کو بنائیں. اور متبع کا مطلب کیا ہے؟ رسول کے نقش قدم پر اپنا سفر جاری رکھے. رسول نے کہاں کہاں قدم رکھا تھا، رسول نے کہاں کہاں سے اپنے قدم کو بچایا تھا، تو رسول کے نقش قدم پر اپنے سفر کو جاری رکھنا یہ کہلاتا ہے متبع. اب ہم تمام کے تمام مسلمان کس کی محبت چاہتے ہیں؟ خدا کی، خالق کی، مالک کی، آسمان و زمین کے پروردگار کی. لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کہ اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی قربت بھی تمہیں نصیب ہوگی تب تم کیا کرو گے؟ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو گے. پھر کہیں جا کے اللہ کی محبت نصیب ہوگی. ضرورت ہے اس بات کی کہ پوری مسلم دنیا اپنے آپ کو مستجیب بنائے. اور مستجیب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر ہم لبیک کہیں. اللہ رسول کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ زندگی کی طرف. یاد رکھیے جہاں اللہ نے پکارا ہے، جہاں رسول نے پکارا ہے، جہاں اللہ نے اشارہ کیا ہے، جہاں رسول نے اشارہ کیا ہے، وہاں ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے. اگر سورہ انفال کی
غالباً آیت نمبر 27 کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، لما یحییکم، اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور خدا را پوری امت اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس بدنصیبی سے بچائے جس کا اشارہ رسول نے دے دیا تھا۔ معروف روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، ہر نبی کو مخلص ساتھی ملا کرتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ اپنے نبی سے براہ راست اس کا طریقہ لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب بعد کی نسلیں جو نااہل ہوتی ہیں، بعد کی نسلیں جو ناخلف ہوتی ہیں، ان کا معاملہ اپنے آباء و اجداد سے جدا ہوتا ہے۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور یاد رکھیے جب بھی امت کے اندر عمل کا فساد آ چکا ہو، جب بھی امت کے اندر اخلاق کا بگاڑ آ چکا ہو تو 3 کیٹیگری ہیں اہل ایمان کی، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ پہلی کیٹیگری، جب امت میں عمل کا بگاڑ آ چکا ہو، اخلاقی بگاڑ آ چکا ہو، وہ لوگ مومن ہیں جو اپنی جائز حدود میں، اپنی قانونی حدود میں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس برائی کو روکیں۔ وہ لوگ مومن ہیں جو اپنی علم کی طاقت استعمال کر کے، اپنی تبلیغ کی طاقت استعمال کر کے برائی کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی کرے۔ وہ لوگ مومن ہیں جو برائی کو برائی تو جانیں۔ ان 3 کیٹیگری کے علاوہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر ایمان رائی کے برابر بھی کسی کے سینے کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا پچھلے جمعے، اللہ رب العالمین قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ نبی علیہ السلام ہمارے محسن ہیں، محسن انسانیت ہیں، لیکن آپ کی نبوت، آپ کی رسالت ایک ذمہ داری بھی ہے۔ کل قیامت کے دن کامیابی اس ذمہ داری سے بندھی ہوئی ہے، ناکامی اس ذمہ داری سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت بہت بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابیوں کو نچوڑا ہے ناکامیوں سے۔ میں ایک حوالہ دوں گا، آپ سورہ انعام کی آیات 33 سے لے کر 35 تک کا مطالعہ کریں۔ میں اشاروں پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ مکی سورت مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی کہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نام پر، جن کی ولادت پر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا پاکستان کے بہت سارے شہروں میں، پاکستان کے بہت سارے میلاد کے جلوسوں میں بھنگڑے ڈالے گئے، ڈانس کیا گیا، اچھل کود کی گئی، انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا، لہو اور لعب، کھیل اور تماشے کا پورا بندوبست کیا گیا۔ اس نبی نے یہ دین ہم تک کس طرح پہنچایا؟ ایک اشارہ کر رہا ہوں، سورہ انعام مکہ کے آخر دور میں نازل ہوئی۔ محمد الرسول اللہ نے کس طرح کامیابی کو ناکامی سے نچوڑ کے دیا ہے، ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد نعلم، یہ یاد رکھیے گا دور آخر کیا ہے؟ دور آخر وہ ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر ابو طالب کی شکل میں دنیا سے جا چکا ہے۔ ابو طالب کے بعد ابو لہب کے پاس سرداری آئی ہے بنو ہاشم کی، اس نے محمد الرسول اللہ کو قبیلہ بدر کر دیا کہ میرے قبیلے کا حصہ نہیں ہے یہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور جہالت کو سامنے رکھ کر اپنا سپورٹر تلاش کر رہے ہیں، قبیلہ قبیلہ جا رہے ہیں، سرداروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اپنی جان کے تحفظ کے لیے۔ یہ وہ دور ہے
جس دور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے رسول ہم جانتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈال دیتی ہیں، ان کی باتیں آپ کو غم زدہ کر دیتی ہیں، رسول پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ کس کو؟ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ظالم لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم پر مرہم رکھتے ہوئے کہتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ رسول تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ آپ کو جھٹلایا گیا ہو۔ آپ سے پہلے جو نبی اور رسول کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے اس کو جھٹلایا گیا ہے۔ اور رسول اگر ان کفار مکہ کا جو کبھی آپ کو صادق کہتے تھے، کبھی آپ کو امین کہتے تھے، دین سے اعراض کرنا برا لگ رہا ہے تو آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ تلاش کریں، آپ کوئی سیڑھی لگائیں آسمان پر چلنے کے لیے، زمین کی تہہ میں اتر کر آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کر ان کا مطلوبہ معجزہ لا کر پیش کر سکتے ہیں تو پیش کر دیں۔ رسول اگر معجزات دکھا کر منوانا ہوتا تو پھر آپ کو سنگلاخ چٹانوں میں کھڑا کیوں کرتا؟ میں ان پتھروں پہ آپ کو کھڑا کیوں کرتا؟ ان منکرین حق کے درمیان آپ کو کھڑا کیوں کرتا؟ اگر میں نے معجزات دکھا کر ان کو منوانا ہوتا تو رسول جو کامیابی ہمارے پاس ہے نا اس نے ناکامیوں سے اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ قدر کریں دوست اس کی۔ میں تو پھر اس فورم سے کہوں گا اپنے بریلوی دوستوں سے، اپنے بریلوی بھائیوں سے، مکتبہ بریلوی کے سنجیدہ علماء سے، بدعت کبھی بھی بانج نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ برگ و بار لے کر آتی ہے، بدعت انڈے بچے دیتی ہے۔ آج اگر آپ نے اپنے لوگوں کو میلاد رسول کے نام پر اس طرح ڈھیلا چھوڑ دیا، آج اب بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے آنے والے وقت میں اس سے بڑا کیا تماشا میں دیکھنے کو ملے۔ بس 5 منٹ مجھے دیجیے گا چونکہ میں چاہتا ہوں آج بس بات کو سمیٹ دوں، لیکن جو کانسیپٹ کلیئر کرنے جا رہا ہوں نا دوست یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ ہے۔ قرآن جس دوست نے پڑھ رکھا ہے وہ جانتا ہے بنی اسرائیل کی بربادی میں جس عقیدے نے، جس مسئلے نے تباہی مچائی وہ تھا شفاعت کا اندھا بہرا عقیدہ۔ قرآن پڑھیں آپ، اہل کتاب برباد ہو گئے، شفاعت کے اندھے عقیدے کی نظر ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی جو بے عملی گھر کرتی چلی جا رہی ہے، بد عملی جڑیں پکڑتی چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے یہی شفاعت کا اندھا بہرا عقیدہ ہے۔ کیا ہو گیا؟ کچھ کر لو بھائی، ہیں بہت سارے شفیع شفاعت کرنے والے ہیں، کسی کا دامن پکڑ لیں گے، ہیں بخشوانے والے، ہیں چھڑوانے والے۔ پھر جو افسانوی کہانیاں سنائی گئی ہیں، پھر جو داستانیں سنائی گئی ہیں، علمان والحفیظ 5 منٹ میں نے آپ سے مانگے دوست، دماغ حاضر رکھیے گا جو بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، چونکہ میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہاں کبھی مجھے موقع ملا جہاں میں نے ضرورت محسوس کی تو یہ باتیں میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات شفاعت عقیدے کے حوالے سے سمجھیں، پورا قرآن پڑھ جائیں، نبوت اور رسالت کا جو منصب اللہ نے قائم کیا وہ انذار اور بشارت کے لیے ہے، یعنی نبی اور رسول وارن کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، نبی اور رسول ماننے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ دنیا دار العمل ہے، ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ نے پورا قرآن اتار دیا ہماری اس دعا کا جواب دیتے ہوئے۔ اب جو شخص اچھا عمل کرے گا وہ کامیاب، جو شخص برا عمل کرے گا وہ ناکام۔ یہ دنیا مارکا آدم و ابلیس ہے، جس نے اپنی شیطانی اور اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا وہ کامیاب، اور جو اپنی شیطانی اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہ کر سکا وہ ناکام ہو گیا۔ پھر دوستو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے توبہ کا استغفار کا دروازہ کھول کے رکھا ہے نا، قیامت تک کے لیے توبہ استغفار کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی شفاعت کی ضرورت تو اسے ہوگی
کہ جو اپنے گناہ میں ڈھیٹ نہیں ہوگا، جو اپنے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس نے توبہ کے دروازے پر دستک بھی نہیں دی مرنے سے پہلے، تو شفاعت کی ضرورت تو اس کو ہوگی۔ نبی اس کے حق میں شفاعت کرے گا، ولی اس کے حق میں شفاعت کرے گا، شہید اس کے حق میں شفاعت کرے گا، حافظ اس کے حق میں شفاعت کرے گا۔ یہ شفاعت کا اندھا بہرا عقیدہ، ہماری بد عملیاں ہوں، ہماری بد اخلاقیاں ہوں، ہماری لوٹ مار ہو۔ اب دیکھیں نا پاکستان کے اندر تھوڑی سی سختی ہوئی ہے، ڈالر نیچے آیا، یہ چند مگرمچھ ہیں جن کو ہلکی سی لگام ڈالی گئی، ڈالر نیچے آیا، سونے کا ریٹ کم ہوا، مارکیٹ کچھ بہتر ہوتی بھی نظر آئی۔ پاکستانی نامی ایک کنواں ہے جس کے اندر مرا ہوا کتا پڑا ہے، اس پاکستانی نامی کنویں سے صرف چند ڈول باہر نکالے ہیں، تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اور اگر پاکستانی نامی کنویں سے کتا نکال دیا جائے کتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ وہ کتا کیا ہے؟ سیاست دانوں کا نفاق۔ وہ کتا کیا ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آئین شکنی، ہمارے کاروباری طبقے کی حوث پرستی، قرآن و سنت سے بغاوت، ٹو نیشن تھیوری کو پیٹ دکھانا، یہ ہے کتا۔ وہ کتا نہیں نکالا ہم نے بھی پاکستانی نامی کنویں سے، لیکن چند ڈول نکال لیا پانی، تبدیلی آئی نہیں آئی۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں دوستو کہ جو بدعملیاں کریں ہم، جو طوفان بدتمیزی مچائیں، ہے نا بھائی سہارے، شفاعت کر لیں گے، خدا کے ہاں بخشوا لیں گے، خدا کے ہاں مچل جائیں گے، خدا کے ہاں لیٹ جائیں گے، اپنی بات منوا کر ہی چھوڑیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رونا آتا ہے خدا کی قسم جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا۔ میں سمجھتا ہوں جو قرآن کا قاری نہیں ہے، جو قرآن کا فہم نہیں رکھتا، وہ یہاں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اب شفاعت ولی کرے، نبی کرے، حافظ کرے، شہید کرے، قرآن کہتا ہے اس کی 3 شرائط ہیں، دماغ کھول کے رکھیے گا، ساتھ لے کر جائیے گا۔ 3 شرائط۔ نمبر 1، قل للہ شفاعت جمیعا، شفاعت کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ بھائی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے اذن کے بغیر کون ہے شفاعت کرنے والا؟ تو پہلی شرط کیا ہے شفاعت کی؟ اللہ کا اذن، اللہ کی پرمیشن۔ نمبر 2، اللہ تعالی جس شخص کو شفاعت کرنے کا حق دے گا وہ شفاعت صرف اس کے حق میں کر سکے گا جس کے حق میں اللہ شفاعت سننا چاہے۔ چاہیں آپ سورہ انبیاء آیت نمبر 28 کا مطالعہ کریں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109 110 کا مطالعہ کریں، وہاں کو الفاظ ملیں گے الا من رضی ورضی لہ قولا، کہ بھائی شفاعت کرنے والا جس کے حق میں چاہے شفاعت نہیں کر سکے گا بلکہ اس کے حق میں شفاعت کرے گا جس کے حق میں اللہ شفاعت سننا چاہے گا۔ آئی بات صحیح ہے؟ نمبر 3، جب کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے گا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ شہید ہو، حافظ ہو، وہ شفاعت میرٹ پہ کرے گا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اللہ کی پرمیشن۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اللہ جس کے حق میں شفاعت سننا چاہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا لیکن لب کھولے گا میرٹ پر۔ اب جائیں سورہ نبأ کی آیت نمبر 38 کا مطالعہ کریں، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ خالق اور مالک کا، رحمان کا دربار لگا ہوا ہے، کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی لب نہیں ہلا سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے، اور جس کو اجازت اللہ دے گا وہ بھی لب ہلائے گا تو میرٹ پر صوابا۔ شفاعت کا قرآنی عقیدہ نہیں ہوگا ہم بے عمل رہیں گے، جس طرح اہل کتاب بے عمل رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ نبوت کا ادارہ، رسالت کا ادارہ اللہ نے اس لیے قائم کیا ہے دوستو کہ ہم اپنے آپ کو انفرادی زندگی میں بھی انصاف پسند بنائیں،
اجتماعی زندگی میں بھی انصاف پسند بنائیں۔ زمانے جہالت میں بیت اللہ کی چابیاں خاندان میں تھیں، رسول اللہ نے آنکھ کھولی، اس خاندان کا ایک شخص تھا عثمان بن طلحہ، اس کے ہاتھ میں تھی بیت اللہ کی چابیاں۔ رسول اللہ ہجرت کرنے لگے، اس نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا بیت اللہ کھول دو میرے لیے، میں جانے سے پہلے کم سے کم اندر جا کر خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے اللہ کے رسول کے لیے دروازہ نہیں کھولا بیت اللہ کا۔ رسول اللہ نے کہا تھا، اے عثمان وہ وقت جلد آئے گا، بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ عثمان نے کہا، جس دن بیت اللہ کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی وہ قریش کی ذلت کا دن ہوگا، مکہ فتح ہوا۔ رسول اللہ نے بیت اللہ کا طواف کیا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بیت اللہ کے اندر گئے، واپس آئے۔ اللہ کے رسول نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا، اسی شخص کو جس نے رسول اللہ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا ہجرت سے پہلے۔ رسول نے اسے بلایا اور کہا، اے عثمان یہ لو بیت اللہ کی چابیاں، خذوہا خالدہ تالدہ، یہ تمہارے خاندان میں معاملہ رہے گا، یعنی بیت اللہ کی چابیاں تمہارے خاندان کے ہاتھ میں رہیں گی، اگر کوئی اسے لے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو نبوت کا ادارہ اس لیے قائم کیا گیا ہے، رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہم انفرادی زندگی میں بھی امن پسند ہو، انصاف پسند ہو، اجتماعی زندگی میں بھی امن پسند ہو، انصاف پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔